یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اخلاق کی وہ ہائی لائٹ تھی کہ آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہو یا 23 سال سے پہلے نبوت سے پہلے کی آپ زندگی ہو، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ترش لہجے میں بات کی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دو بڑی بنیادیں تھیں۔ پہلی بنیاد تھی مزاج میں، گفتگو میں، زبان میں نرمی، مٹھاس، عاجزی، انکساری۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اخلاق کی وہ ہائی لائٹ تھی کہ آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہو یا 23 سال سے پہلے نبوت سے پہلے کی آپ زندگی ہو، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ترش لہجے میں بات کی ہو، کبھی کسی کی توہین کی ہو، کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہو، کبھی اپنی آواز کو سامنے والے کی آواز سے بلند کیا ہو میرے بھائیوں۔ اور دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، رویے، مزاج کی سب سے بڑی دوسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے احساسات اور جذبات کی قدر کرتے تھے۔ آپ سامنے والے کے دل کی کیفیت، اس کے جذبات کی، اس کے احساسات کی قدر کرتے تھے۔ بخدا یہ انسان کے لیے وہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم بعض اوقات انسان کو نیچا دکھائیں، بحث مباحثے میں، گفتگو میں، اپنے دلائل میں ہم سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبات کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کی زندگی کی دوسری بڑی خصوصیت آپ کے اخلاق کی یہ تھی کہ سامنے والے کے مزاج کو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، دنیا میں جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، یہ سب آپ کے لیے دنیا کے سوال ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ رینڈملی آج جو بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ رینڈملی یہاں کے بیٹھ گئے، نہیں، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہ یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہوں، کیا معاملہ کرتا ہوں، یہ میرے لیے سوال ہیں، وہ میرا جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ پوری زندگی یہ مجھے نہ ملیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا، جو معاملہ کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے، آخرت کے دن تک کے لیے میرے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو آپ کی بیوی آپ کے لیے سوال ہے، آپ کے بچے آپ کے لیے سوال ہیں، آپ کا رزق آپ کے لیے سوال ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے سوال ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے بھی اور اپنے بزرگوں سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا جب اس محفل سے اٹھ کے جائیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، خاص طور پر وہ جو ہمارے قریب ہیں، ہمارے بچے اور ہماری بیوی، ہم انہیں کس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنا کیا رویہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں جیتے، لوگ آپ کے رویوں کے ساتھ جیتے ہیں، لوگ آپ کے رویوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو میرا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ بیوی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پڑھی لکھی نوکرانی میرے گھر میں آ گئی ہے، نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا، آپ کس طرح کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بخدا ہمیں اپنے سے وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ سب ہماری زندگی کے سوال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اس دنیا کی زندگی میں کہ جو ہمیں ایک چانس دیا گیا ہے، دنیا کی زندگی جو دارالعمل ہے، دنیا کی زندگی جو کھیتی کی مانند ہے، یہاں ہم وہ عمل کر کے جائیں جس عمل کے نتیجے میں ہم اللہ کے سامنے سرخ رو ہو سکیں، اور وہ ملاقات کہ جو میری اور اللہ کی انفرادی ملاقات ہوگی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس ملاقات میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرا مال، نہ میرا اسٹیٹس، نہ میرا مقام، بلکہ میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا۔ اور جب میرا اللہ میرے سوالات، جو زندگی کے میرے سوالات تھے، میرے سامنے پیش کرے گا، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں، ہم اس دن سرخ رو ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے،
تو نے دنیا میں جس مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا تو نے وہ کام کر دکھایا، میں تجھ سے خوش ہوں، اور آج تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔